سیم بی آج ہم جو ہے وہ حمد کے ہی اگلے 3 اشعار کی تشریح کریں گے، شعر نمبر 3، 4 اور 5 کی. ٹھیک ہے. حمد جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا وہ نظم ہوتی ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرتے ہیں، ان کی تعریف بیان کرتے ہیں. مولانا الطاف حسین حالی شاعر ہیں. شعر نمبر 3 ہے، محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پہ یا بھید کھلا تیرا. ٹھیک ہے. محرم کون ہے؟ واقف، جاننے والا. نامحرم کون ہے؟ نا واقف، نا آشنا، نہ جاننے والا. بھید کیا ہے؟ راز. یہاں کیا ہے؟ یہاں. ٹھیک ہے. مختصراً بتاتی چلوں کہ الطاف حسین حالی کا موقف کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کو جاننے کا دعویٰ کرتا ہے یا جو اللہ سے اتنا واقفیت نہیں رکھتا، وہ دونوں یکساں ہیں. یعنی یہ جو جاننے والا جو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں جو ہوں، میں رب کو پہچانتا ہوں، جانتا ہوں، مجھے اس سے شناسائی ہے، تو وہ جو ہے وہ اس کا دعویٰ جو ہے وہ بالکل کیا ہے؟ نہ ہونے کے برابر ہے. یعنی یہ کہ اس کو بھی رب سے واقفیت نہیں ہے اور وہ بھی رب کو اتنا نہیں جانتا، بالکل وہ بھی اس جیسا ہی ہے جو کہ رب کو نہیں پہچانتا، رب سے اس کی شناسائی نہیں ہے. یعنی شناسا اور ناشناسا جو ہیں وہ دونوں کیا ہیں؟ برابر ہیں. پراپر وے میں تشریح کرتے ہیں. الطاف حسین حالی کو کہتے ہیں کہ اے پالنے والے، اے رب العالمین، جو تجھے جاننے کا دعویٰ کرتا ہے اس کی حالت بھی ایسی ہے جو کہ تجھے جاننے سے قاصر ہے. ٹھیک ہے. کیا ہے کہ خداوند تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ہر جگہ موجود ہے، لیکن انسان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ ہر اس مقام تک پہنچ سکے جہاں پہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. یعنی بات وہی آ گئی کہ رب تک رسائی جو ہے وہ ہر کسی کے اختیار میں نہیں ہے. دوسرا کون ہے؟ جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے. ٹھیک ہے. یہ شعر جو ہے یہ ریڈی میڈ شعر ہے، اس کو آپ تشریح میں لگائیں گے تو بہت جو ہے وہ اپنا اثر پیدا کرے گی تشریح، اور آپ کو پورے نمبر مل جائے گے. کیا ہم بات کر رہے ہیں؟ ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ الطاف حسین حالی کا موقف کیا ہے کہ اول تو اللہ کو جاننے کا دعویٰ ہی جو ہے وہ ہے محل نظر ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اس میں آپ کے اس بیان میں کوئی اتنی کیا کہنا چاہیے کاملیت نہیں ہے. آپ یہ بیان ہی آپ کا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ رب تک رسائی حاصل کر رہے ہیں یا آپ رب کو پہچان رہے ہیں. لیکن اگر وہ کہتے ہیں کسی شخص کو توحید کا کچھ شعور حاصل ہو بھی جائے تو اسے مکمل آگہی نہیں ہو سکتی. یہ اسے جاننے کا دعویٰ کرنے والا اور نہ جاننے کا دعویٰ کرنے والا یہاں پہ کیا ہے؟ دونوں برابر ہو جاتے ہیں. جبکہ آپ کچھ محسوس کریں لیکن اپنے اس احساس کو لفظوں کا روپ نہ دے پائیں اور اس کا اظہار نہ کر سکیں مؤثر پیرائے میں، تو پھر یہ آپ کا دعویٰ جو ہے وہ محض دعویٰ ہی رہ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہونے کا احساس بھی کیا جا سکتا ہے، اس کی نشانیاں بھی اس کے ہونے کا بتا دے رہی ہیں، لیکن اسے پہچاننا مخلوق کے بس کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. شعر نمبر 4 کی طرف آ جاتے ہیں. شعر نمبر 4 کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جچتا نہیں نظروں میں یا خلت سلطانی، کملی میں مگر اپنی رہتا ہے گدا تیرا. کون رہتا ہے؟ کملی میں مگر اپنی رہتا ہے گدا تیرا. جچتا نہیں، بھاتا نہیں، پسند نہیں آتا دل کو نہ لبھانا. خلت سلطانی، بادشاہوں کی پوشاک. کملی کیا ہے؟ چادر. مگر کیا ہے؟ مصروف. گدا کون ہے؟ فقیر. ٹھیک ہے. بات کیا آ گئی؟ بات وہی آ گئی. الطاف حسین حالی اس شعر میں کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ سے لو لگا لیتے ہیں نا تو وہ اپنی ہر فریاد اور ہر آرزو لے کر اسی کے در دولت پہ دستک دیتے ہیں. پھر انہیں دنیا سے اور دنیا کی آسائشوں سے اور دنیا کی جو عیش و عشرت ہے ان سے انہیں کوئی غرض نہیں ہوتی. پرانے زمانے میں کیا ہوا کرتا تھا کہ وہ بادشاہ جو ہوتے تھے نا، ان کے جو مقرب لوگ ہوتے تھے یا جن لوگوں سے بادشاہی وقت جو ہے وہ خوش ہوتا تھا، تو وہ اس خوشی میں نا انعام کے طور پر نا اپنے مصاحبوں کو، اپنے مقرب لوگوں کو یا پھر اپنے جو بھی ان کی عوام ہے، رعایا ہیں، جو بھی ہیں، انہیں
یا تحفتاً دیا کرتے تھے. لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے نہ تو ان بادشاہوں کی پوشاک سے، اس شاہی لباس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے. مجھے یا ان لوگوں کا وہ بیان دے رہا ہے کہ جو اللہ سے لو لگا لیتے ہیں، جو اللہ کے فقیر بن جاتے ہیں، تو وہ پھر اپنی ہر فریاد لے کر اسی کے پاس جاتے ہیں، اسی کے در پہ دستک دیتے ہیں. ان کے نزدیکی شاہی پوشاک جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی. بات وہ آگے مزید تشریح کرانے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جتنے بھی اشعار ہیں ان کی تشریح کی میں آپ کو پکس بھی سینڈ کروں گی. آپ نے اس میں سے میں نے ہائی لائٹ بھی کر دیا ہے. آپ نے اس طرح اس تشریح کو 5 6 7 8 بار پڑھیں گے، آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گی. تو آپ نے اس کو لکھنا ہوگا اور آپ یاد کر کے زبانی لکھا کریں اور لکھ کے پھر مجھے نوٹ بکس میں یہ سارا کام آپ بھیجا بھی کریں، کیونکہ مجھے تبھی پتہ چلے گا کہ آپ کی تیاری جو ہے وہ کس نہج پہ ہو رہی ہے. اب اس شعر نمبر 4 کی تشریح میں آپ کو ایک بات پھر بتاتی چلوں. شعر نمبر 4 کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جنہیں اللہ کی طرف سے گدڑی بھی عطا ہو جائے تو وہ بادشاہوں کی طرف سے عطا کیے ہوئے قیمتی ملبوسات کو کیا کرتے ہیں؟ اہمیت نہیں دیتے. ٹھیک ہے، انسان کی کیا خواہش ہے؟ اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اسے اختیار اور اقتدار حاصل ہو، لیکن ہر فرد کے لیے اسے حاصل کرنا ممکن نہیں. ٹھیک ہے، پھر ایسے میں انسان کیا کرتا ہے کہ ایسے لوگوں کا قرب تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے جن کے پاس اقتدار اور اختیار ہوتا ہے. یعنی بات کیا آ گئی؟ وہی بات آ گئی جو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ لوگ جو ہیں وہ بادشاہ کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر کسی کو بادشاہ کی قربت حاصل ہو جاتی ہے تو بادشاہ اسے کیا کرتا ہے؟ خلت یعنی لباس فاخرہ عطا کرتا ہے. جسے خلت ملتا ہے وہ اتراتا ہے، پھر اسے فخر کا باعث سمجھتا ہے. مولانا حالی کا موقف کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے فقیر بن جاتے ہیں، اس کے گدا بن جاتے ہیں، تو انہیں اپنی پھٹی پرانی گدڑی میں وہ لطف حاصل ہوتا ہے کہ بادشاہوں کی خلت بھی وہ لطف جو ہے آپ کو، وہ سکون جو ہے وہ آپ کو نہیں عطا کر سکتی. یہاں یہ شعر آپ لگا لیں، وہ جو تیرے فقیر ہوتے ہیں آدمی بے نظیر ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. شعر نمبر 5 کی طرف آ جاتے ہیں. شعر نمبر 5 کیا ہے؟ تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا. شے کیا ہے؟ چیز. محیط کیا ہے؟ چھایا ہوا. رنج مصیبت کیا ہے؟ دکھ تکلیف ہے. گلا کیا ہے؟ شکایت. یعنی یہاں بات ان لوگوں کی ہو رہی ہے کہ حالی کہتا ہے کہ ایک شکر گزار بندے نے تو ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اس کی فرما برداری کرنی ہے، اس کو ماننا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہیں اللہ سے بہت شکوے ہوتے ہیں، بہت شکایات ہوتی ہیں، وہ شکوہ گناہ رہتے ہیں. لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ بھی جو شاکی ہیں، جو شکوہ کرتے ہیں، جو شکایت کرتے ہیں، جو شکوہ گناہ ہے، وہ بھی اپنی ہر فریاد لے کر اللہ ہی کے پاس جاتے ہیں، اللہ ہی سے رجوع کرتے ہیں. گلا بھی تو وہ اللہ ہی سے کرتے ہیں نا، بندوں سے تو نہیں کرتے. یعنی اطاعت گزار تو مان رہے کہ رب جو ہے وہ دو جہاں کا پالن ہار ہے، پالنے والا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، لیکن دوسری طرف اس کے برخلاف برعکس وہ بندہ جو اللہ کا نافرمان ہے، جو ناشکرا ہے، جو شکوہ کر رہا ہے، اسے کسی بات میں اللہ سے شکوہ ہے، کوئی اس پہ آزمائش آ گئی، وہ اس آزمائش سے گھبرا گیا اور اس نے کیا کیا؟ اس نے رب سے شکوہ کرنا شروع کر دیا. وہ بھی شکوہ لے کے، شکایت لے کے، فریاد لے کے کس کے پاس جاتا ہے؟ وہ بھی اللہ کے پاس جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھتے ہیں اس کو کہ الطاف حسین حالی جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں. الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ جو لوگ مصیبت میں گرفتار ہونے پر تیری شکایت کرتے ہیں، انہیں بھی تو ہی سارے عالم پر چھایا ہوا دکھائی دیتا ہے، شاید وہ اسی لیے تیرے سے گلا کرتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ انسان فطری طور پر اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتا ہے. اگر ایسا ممکن ہو تو انسان خوش رہتا ہے، راضی رہتا ہے، لیکن اگر صورتحال اس کے برعکس ہوتی ہے تو وہ فوراً کیا ہوتا ہے؟ شکوے شکایتوں پر آ جاتا ہے. ظاہری بات ہے یہ تو ممکن نہیں ہے نا دنیا میں آ کے کہ ہر کام جو ہے وہ ہماری مرضی ہی کے مطابق ہو. حضرت علی کا ارشاد ہے ایسے میں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا. جہاں کوئی کام انسان کی مرضی کے مطابق نہ ہو تو اللہ کے نیک بندے تو اللہ سے رجوع کرتے ہی ہیں. ارشاد خداوندی ہے جب اللہ کے شکر گزار بندوں پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں کیا کرنا ہے؟ لوٹ کے جانا ہے. دوسری طرف لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں دنیا میں جو اللہ کی حکمت کو نہیں سمجھتے، اللہ کی مصلحتوں کو بہتر خیال نہیں کرتے. وہ اپنی جلد باز طبیعت کے باعث یہ خیال کرنے لگتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ زیادتی ہو رہی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے لگتے ہیں. وہ کہتا ہے نا، کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، بات کہنے کی نہیں تو بھی تو ہر جاری ہے.
حالی کا موقف کیا ہے؟ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ شکوہ کرنے والے افراد کا شکوہ شکایت اپنی جگہ، لیکن انہیں بھی کیا ہے اصل بات، موقف کیا ہے، سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں کہ انہیں بھی اللہ ہی تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہر شے پر محیط نظر آتا ہے، اور ان کا گلہ شکوہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کی قدرت کاملہ پر یقین کر رہے ہیں اور اسی سے شکوہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ 3 اشعار ہیں، یہ آج میں نے آپ کو کرا دی ہیں، دن بھی آپ کے پاس آگے آ جائیں گے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، ان کی بہتر طریقے سے تیاری کرنی ہے، پھر یاد کرتے جائیں اور ان کو نوٹ بکس پہ زبانی طور پر روز ایک شعر لکھ لیا کریں۔ اللہ حافظ۔